کوشچن ہے بیعت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ مرشد کی بیعت کرنا ایک مسلمان کے لیے نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، بلکہ بندہ سمجھتا ہے کہ میں سفر کر رہا ہوں، مجھے کسی کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ آخرت کی طرف بندہ چل رہا ہے نا، سفر کر رہا ہے، تو آخرت میں کامیاب طریقے سے پہنچنے کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے؟ تو جس آدمی کو وہ اس قابل پائے کہ یہ میری صحیح رہنمائی کر سکتا ہے، تو اس کے ہاتھ پر بیعت توبہ کر سکتا ہے۔ یہ ہے بیعت کی حقیقت۔ نیکسٹ ان کا کوشچن ہے کس کی بیعت کی جائے؟ جو بھی آپ کو قرآن و سنت کا سمجھنے والا اور اس پر چلنے والا نظر آئے، اس کی بیعت کرنی۔ لالچی کی بیعت نہیں کرنی، جو حسد کرتا ہو اس کی بیعت نہیں کرنی، جو اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھتا ہو اس کی بیعت نہیں کرنی، جو عاجز کمتر سمجھتا ہو اپنے آپ کو اسی کی بیعت کرنی۔ نیکسٹ سب ان کا تھرڈ کوشچن ہے کیا ایک آدمی ایک سے زیادہ سلاسل میں 2 بار بیعت ہو سکتا ہے؟ یہ توبہ ہی کرنی ہے نا، سیدھا راستہ ہی دیکھنا ہے، کیا حرج ہے اس میں۔ تو سب نیکسٹ کہتے ہیں کہ 2 بار بیعت کر لی جائے تو کس بیعت کو ترجیح دی جائے گی؟ جو آدمی زیادہ شریعت کا عالم اور عامل ہوگا۔ نیکسٹ سب کہتے ہیں جی کیا ناسمجھی میں کسی دوسرے کے کہنے پر بیعت ہو جاتی ہے؟ اس نے توبہ کر لی ہے، اگر دیکھا کہ یہ جس کی ہاتھ پر میں نے توبہ کی ہے یہ تو خود شریعت پر نہیں چلتا، تو توڑ دینی چاہیے۔ نیکسٹ سب کہتے ہیں کہ مرشد کی طرف سے دیے گئے وظائف کی پابندی کتنی ضروری ہے؟ پابندی تو صرف انہی چیزوں کی ضروری ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے ضروری قرار دی ہے۔ جن کو فرض قرار دیا ہے وہ وظائف فرض ہیں، جن کو واجب قرار دیا ہے وہ واجب ہیں، جن کو سنت قرار دیا ہے وہ سنت ہیں۔ اور مشائخ جو ہیں وہی وظائف بتاتے ہیں جو اللہ رسول نے بیان کیے ہیں۔ تو فرض جو ہے، فرض واجب جو ہیں ان کی ادائیگی تو ضروری ہے، اور جو مستحبات ہیں اگر ان میں کوئی کمی ہو بھی جائے تو کوئی نہیں، اللہ معاف کرتا ہے۔ بالکل۔ اس کا 7واں کوشچن ہے اگر کوئی شخص بیعت توڑ دے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ بیعت توڑ کر اس نے کہ اللہ رسول کے حکم کو ٹھکرایا ہے۔ اس نے یہی کہا نا کہ پیرا میں تینوں چندہ نہیں دینا، نذرانہ نہیں پیش کرتا، تو کیا ہے اس میں؟ نیکسٹ ان کا لاسٹ کوشچن ہے اگر کوئی شخص ساری عمر کسی سے بیعت نہ کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہے اور وہ کیا معاملہ ہوگا اس کا؟ یہ بیعت کرنی ہے قرآن و سنت پر چلنے کے لیے۔ اگر کوئی آدمی بغیر کسی رہنمائی کے قرآن و سنت پر عمل کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے،